ہم اس کو استاد مانتے ہیں جس کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھیں، چاہے وہ سکول کا استاد ہو یا کسی مدرسے کا یا یونیورسٹی کا۔ یہ ہمارا مروجہ استاد اور شاگرد کا کنسپٹ ہے کہ جس کے سامنے آپ کتاب کھول کے بیٹھے وہ آپ کا استاد ہے۔ حالانکہ جو سنت طریقہ یہ ہے جس سے آپ کو علم کی بات ملے وہ آپ کا استاد ہے، جس سے آپ کو ایسی بات علم کی ملے جو پہلے آپ کے علم میں نہ ہو۔ اور اس کا مقام یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فهو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام۔ ان شاء آتکا و ان شاء رقا، اگر وہ چاہے تو غلام کو آزاد کر دے، چاہے تو اپنی غلامی میں رکھے۔ یعنی جو استادی اور شاگردی کا مسنون طریقہ ہے، جس سے آپ نے علم کی بات سیکھ لی وہ آپ کا استاد ہے۔ ایک بہت بڑے امام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو صفائی کرتا تھا، یہ جو گٹروں کی صفائی ہے اس طرح کے کام کرتا تھا، اس کا بیٹا سامنے آیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس بچے کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے قرآن کو حدیث کو جاننے والے، اس کا باپ تو اس نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ایک سویپر کا کام کرتا ہے، گندگی صاف کرتا ہے، آپ نے اس سے کیا پڑھا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے بات پوچھی کہ کتے کے جوان ہونے کی نشانی کیا ہے، تو میرے علم میں نہیں تھی۔ اس بچے کے باپ جن کو ہم مسلی کہتے ہیں اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تو اس وقت وہ جوان ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب وہ جوان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ ایک علم کی بات تھی، اس بچے کے باپ مسلی نے مجھے سکھائی تھی، اس لیے میرے استاد کا بیٹا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھایا، کوئی حدیث شریف نہیں پڑھائی، صرف علم کی بات بتائی کہ کتا جوان ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، چونکہ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، اس کے باپ نے مجھے بتائی۔ تو جو ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے۔ اور یہ مسنون تصور ہے کہ جس سے آپ نے سیکھا۔ صحابہ کرام کوئی قافیہ لے کر شرح جامی، توضیح تلوی، ناو میر، اصول شاشی، یہ کتابیں لے کر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم اس زمانے میں قرآن مجید اس طرح چھپے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، وہ شاگرد بن گئے۔ صحابہ اکرام سے آگے تابعین نے سیکھا، وہ شاگرد بن گئے ان کے۔ اس طرح یہ سلسلہ استاد اور شاگرد کا چلتا ہے۔ تو یہ جو مسنون تصور ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے۔ جس بندے سے آپ کو علم حاصل ہو گیا وہ آپ کا استاد۔ بعض اوقات آپ کسی سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ مستقبل ہے، میں اس کو ہمیشہ مستقبل ہی پڑھتا تھا، مستقبل۔ اور ہم بچوں کو بھی اسی طرح پڑھاتے تھے۔ تو گزشتہ سال میں نے ایک عربی کے بہت بڑے استاد تھے پنجاب یونیورسٹی کے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، وصال ہو گیا ان کا۔ تو یہ بڑے ماہر تھے عربی کے۔ بکریاں چراتے چراتے شوق پڑ گیا، دل میں شوق اٹھا اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، اور پھر اتنے بڑے استاد بنے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، عربی پہ ان کا بڑا کام ہے۔ یہ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو میٹرک کی جو عربی ہوتی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی تھی۔ تو اب بھی غالباً جو نصاب کورس کی کتابیں ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، غالباً اس میں ان کا بڑا کام ہے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی بات آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، اور جس سے مل گئی وہ آپ کا استاد ہے۔ تو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کا ایک انٹرویو میں نے سنا، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ مستقبل نہیں، مستقبل ہے۔
اس سے پہلے میں ہمیشہ لفظ مستقبل ہی پڑھتا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ مستقبل استقبال کرنے والا ہوتا ہے، اور مستقبل جس کا استقبال کیا جائے۔ جس طرح جمعے کا صبح دن ہے تو وہ مستقبل ہے، ہم مستقبل ہیں اس کا استقبال کریں گے، اور وہ مستقبل ہے، ہم جمعے کے دن کا استقبال کریں گے، وہ مستقبل ہے۔ آگے ہفتے والا دن آنے والا ہے، وہ مستقبل ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں سے بھی آپ کو علم مل سکتا ہے، تو یہ لفظ مستقبل ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو سے مجھے مل گیا، ممکن ہے میں کتابیں تلاش کرتا رہتا تو مجھے نہ ملتا۔ تو کہیں سے بھی علم کی بات جو مل جائے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے اس کو ملے اس علم کو حاصل کر لے، جہاں سے۔